سکتے ہوئے۔ اب آئیے غیر شرعی ایصال کیا ہے، جو میں نے کہا تھا ایصال ثواب کی حقیقت اور بدعتیں۔ اب بہت ساری چیزیں جو انہی سے نکالی لوگوں نے، ذکر استغفار کر سکتا ہے تو استغفار کی مجلس ہی بٹھا دیا آپ نے۔ استغفار کر سکتا ہے مطلب اٹھتے بیٹھتے آپ کیجئے، مجلس بٹھ کے 7 لوگ 11 لوگ 13 لوگ 23 لوگ 70 لوگوں کی مجلس بیٹھ رہی ہے، سب مل کے چیزیں جمع کر رہے ہیں، چیزیں جمع کر کے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 70,000 بار پڑھ رہے ہیں، یہ ثابت نہیں۔ پھر آپ نہیں استغفار تو پہنچتا ہے نا افضل، یہ تو تحفہ ہے، تحفہ ہے پہنچانے کا طریقہ کیا؟ صحابہ کبھی جمع ہوئے چیزیں لے کے کہ چلو استغفار پڑھیں گے، اس کی مجلس جمائیں گے؟ مسئلہ یہ ہے جو چیز جیسی بتائے گی ویسے کرنا ہے ہم کو۔ انڈیویجول کیجیے، آپ 70,000 بار کیوں کرتے ہیں؟ آپ 70 لاکھ بار کیجیے نا، آپ کا مسئلہ ہے، مجلس سے نہیں۔ تو دیکھیں چیز ثابت ہوتی ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں اس پہ کچھ تو بھی نیا بنا دیتے ہیں، اور یہ ایک نئی بدعت کی ایجاد ہوتی ہے۔ چیز ثابت ہے لیکن اسے منمانی کرتے ہیں۔ تو آئیے آج جو ہم لوگ منمانیاں کر رہے ہیں، جو بدعتیں اس میں کرتے ہیں، وہ کیا کیا مختصر رکھتا ہوں۔ میت کو ثواب پہنچانے کے لیے پہلے دن، تیسرے دن، 10ویں دن، 20ویں دن، 30ویں دن، 40ویں دن یا سال کو سال کھانا کرتے ہیں، کھانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ خاص طور سے پہلے دن، تیسرے دن، 7ویں دن، 10ویں دن، 20ویں، 30ویں، 40ویں دن خاص صدقات کا اہتمام کرتے ہیں، یہ تمام بدعت ہے۔ کبھی بھی صدقہ دیجیے آپ، پہلے دن کیوں، زندگی بھر دیتے رہیے، خاص مت کیجیے۔ بولنے کا مطلب یہ خاص نہیں، صدقہ دینا ثابت ہے نا، اب آپ خاص دے رہے نہیں، جمعرات کو خالی جمعے کو صدقہ، کبھی بھی اتوار ہو سکتا ہے، پیر ہو سکتا ہے، جمعہ ہو سکتا ہے، جمعرات ہو سکتا ہے، رات ہو سکتا ہے، دن ہو سکتا ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ صدقہ اٹھا کے رہتے نہیں، اپن حج کو جائیں گے تو وہاں صدقہ دیں گے، ارے اس سے پہلے تو مر گیا تو کون دیں گا اس کا صدقہ؟ نہیں، حج کے لیے اٹھا کے رکھ رہا، کیوں؟ کیا حرمین کے فقیروں کی کوئی اسپیشل فضیلت ہے کہ وہ فقیروں کو دیے تو اسپیشل فائدہ ہوتا؟ اور پھر وہاں فقیروں کو دیکھ کے بولتا ہے خام خلال انڈیا اچھا ہے اپنا، کیوں تو اس میں بہت سے فقیر تو کار میں آتے جاتے ہیں واپس جیب میں، آپ اندازہ لگائیے نا، تو اٹھا کے رکھ رہے ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں صدقہ کر سکتے ہیں، خاص مت کیجئے یہاں کے فقیروں کو، اس درگاہ کے فقیروں کو، اس جگہ کو، وہاں کو، یہاں کو، یہ درست نہیں، کہیں بھی خاص دن طے کر کے پہلے دن تیسرے دن نہیں کر سکتے۔ تو یہ تمام ایصال کے طریقے بدعت ہے۔ اسی طرح جو ہے قل کی مجلس کرنا، اللہ صمد کی مجلس کرنا، یہ بھی طریقہ سنت ثابت نہیں، یہ بدعت میں آئے گا، اس کا کوئی ثواب میت کو نہیں۔ قل کی مجلس، قل اللہ احد، قل کی مجلس بولتے صرف اتنا پڑھتے ہیں، قل اللہ احد، قل اللہ احد، قل اللہ احد۔ اللہ صمد کی مجلس، اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد کی مجلس رہتی، 1.25 لاکھ بار چیزیں پڑھتے ہیں، عورتیں جمع ہوتی ہیں اور بچوں کو جمع کرتے ہیں، محلے والوں کو جمع کرتے ہیں، مسجد میں ہوتا ہے اور اس کے لیے اسپیشل مقدس چیزیں ہوتے ہیں وہاں، حالانکہ پتہ نہیں کس کس نے چوز کے تھوکا ہوا ہے وہ چیزیں، اس میں کیا ہوتے ہو، کبھی آپ کے جو ہے چیکو میں کیا ہوتے ہیں، کبھی آپ کے سیتافل میں کیا ہوتے ہیں، اور کبھی املی میں کیا ہوتے ہیں، ہاں بس تو یہ چلتے ہیں، اور علاقوں میں پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ ہاں اب تھوکے ہوئے اس کو آپ جمع کر رہے ہیں دھو دھا کے، اور اس پہ اور اتنے مقدس ہوتے ہیں کہ ان چیزوں کو بیماری میں کچھ لوگ پیس پیس کے کھاتے بھی، میں نے دیکھا، تھو اس سے کوئی شفا ثابت نہیں ہے۔ ایک تو شفا ثابت ہونا ایک الگ چیز ہے، اس پر کوئی چیز دم کی جائے جائز بھی ہے، نہ املی کے چیزوں سے کوئی شفا ثابت ہے، نہ آپ کے جو ہے ان بیجوں سے جو سیتافل کے کوئی شفا ثابت ہے کہ بھائی بیماریوں میں علاج ہوتا ہے، اس سے کسی کڑوے ہوتے ہیں ایک تو اور کھا رہے ہیں ان کو، بلکہ چیزوں سے تو ہم پتہ ہے پیٹ میں بیماریاں ہوتی بہت ساری ان چیزوں سے، اور لوگ ان کو گنتے ہیں مقدس ہے، ان چیزوں کو پھر جلایا جاتا ہے، بھونا جاتا ہے، پان میں ڈال کے کھا رہے، بیماری کے لیے کھا رہے، کچھ ہوا تو اس کو دفنا رہے، پتہ نہیں کیا کر، اس سے آنے والے جھاڑ کو مقدس سمجھ رہے، اور پتہ نہیں 70 لاکھ بار 70,000 پڑا ہوا بولے چیزیں، اس سے جھاڑیں گا تو اس کے پھل بڑے افضل رہیں گے، اور کیا مطلب بدعتیں جب شروع ہوتی شیطان پھر دیکھیے اللہ کی توحید سے نکال کر پھر شرک پہ لگاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے میت کو ثواب پہنچانے کے لیے ہر جمعرات کو کھانا دینا، یہاں پر بہت خاص ہوتا ہے، جمعرات کی رات کھانا دیتے ہیں کہ شام میں چلو وہ کھانا ان کو دو۔ دیکھیے میت کی طرف سے کھانا دن رات، صبح شام، ناشتہ، دوپہر کا، رات کا، کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، خاص طور سے جمعرات کی رات دینا سنت نہیں ہے، اور اس لیے بولے جمعرات کو دینا کہ جمعرات کے دن مردوں کو ریلیز کیا جاتا ہے مغرب کے ٹائم پہ، پھر وہ مردے سب جمع ہوتے ہیں، اور جب ہم صدقہ کرتے ہیں کھانا تو وہ صدقہ نہیں، وہ ان کو پہنچ جاتا ہے نا۔ اور دلیل تو بہت بہترین ہے، یہ ہمارے حاتم تائی ہے، ایک دن حاتم تائی نکل جاتے، جمعرات کی رات ہوتی ہے، ایک قبرستان میں پہنچتے تو سارے مردوں کو آسمان سے کھانا اترتا رہتا ہے۔ حاتم تائی پکچر سب نے دیکھی ہوں گی، سب مردے کھاتے، ایک مردے کو کھانا نہیں آتا ہے، حاتم تائی چلے جاتے ہیں، علم غیب بھی ہوتا ہے ان کو، پوچھتے ہوئے تم کو کھانا کیوں نہیں آیا، تو بولے میرے وارثوں نے کھانا نہیں بھیجا۔ تو جمعرات کے دن دیکھو کتنا افضل ہے، عورتیں بالکل پلو ولو ڈال کے، حاتم تائی دیکھتی نا وہ ڈھونڈتے رہتا کہ آگے 7 سوالات کے جواب، تو دیکھو حاتم تائی میں بولے مردوں کو کھانا ملتا ہے، اپنی میت کو پہنچا دینا، تو ابا بھوکے بیٹھے ہوئے ہوں گے، سوچنا بھی شروع کر دیتے ابا برے حال میں بھوکے، سب لوگ کھا رہے، وہ اپنے پڑوسی کا مردہ کھا رہا ہوں گا، یہ مردہ کھا رہا ہوں گا، اور ابا بھوکے ہیں،
تو فوراً یہ ایصال کرنے کے چکر میں لگے، پارسل کر رہے ہیں ان کو دھڑا دھڑ۔ کوئی جمعرات کے دن خاص کبھی بھی دیجیے، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، صبح شام دن رات خاص مت کیجیے بولنے کا مقصد، چونکہ حدیث میں کھانا صدقے کا، تو کھانا بھی صدقہ ہے، لیکن خاص آپ کیوں کر رہے ہیں اس کو؟ بدعت یہاں ہو جاتی ہے۔ کسی عمل کو جس کو شریعت نے عام رکھا آپ خاص مت کیجیے۔ اسی طرح جو ہے سال پورا ہونے پر کھانا تقسیم کرنا، سال پورا ہوتا ہے دعوت دی جاتی ہے کہ آئیے آج ہمارے فلاں مرے تھے اور کھانا دیا جاتا ہے۔ وہ کھانے کا اور عام کھانے کا فرق یہ ہے کہ عام کھانے میں لمبی روٹی رہتی اور میت کھانے کی روٹیاں گول رہتی۔ عام کھانے میں آٹا زیادہ ہوتا ہے، اس کے اندر روا اور میدا زیادہ ہوتا ہے، آٹا کم ہوتا ہے نا، اسپیشل روٹی رہتی ہو، تو بولے یہ میت کی روٹی ہے، چھوٹے چھوٹے سائز میں رہتی ہو۔ رسم کی روٹی بھی گول رہتی ہے ویسے ہمارے پاس، لیکن تھوڑی بڑی رہتی ہے، میت کی تھوڑی چھوٹی رہتی ہے۔ اس سے روٹیوں سے ہی فرق کر سکتے ہیں اب دعوت کیا ہے۔ بہرحال اسی طرح مرنے والے کو اپنے یوم وفات پر کھانا کھلانے یا قرآن خوانی کرنے کی خود وصیت کرنا یا میت کے وارثوں نے کرنا، دونوں غلط ہے۔ یا تو میت بھی کوئی وصیت کرتی کہ میرے مرے بعد 100 قرآن پڑھنا، اتنے لوگوں کو کھانا کھلانا فکس کر کے کہ جمعرات کو کھلاتے رہنا، یا پھر وارث کبھی کرتے ہیں، یہ دونوں بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح اجرت پر بلا کر لوگوں سے قرآن خوانی کرنا، ویسے قرآن خوانی کرنے کا ثواب میت کو نہیں ملتا، لیکن اجرت تو بلاتے ہیں کہ 50 بچوں کو بھیج دو، 100 روپے کے حساب سے بچے آتے، 5000 ڈونیشن دو مدرسے کو، بچوں کو کھانا کھلانا اور لے جا کے چھوڑ دینا۔ تو گاڑی بھر کے بچے آتے ہیں، 5000 روپے ڈپازٹ کر کے لانا پڑتا ہے، کھانا کھلا کے لے جا کے چھوڑنا پڑتا ہے، یہ ثواب نہیں ملتا اور یہ میت کو ثواب پہنچانے کا جائز طریقہ نہیں ہے۔ اسی طرح میت کو اپنی جائیداد سے قرآن خوانی کرنے کے لیے یا کوئی غیر مسنون عبادت کے لیے خاص پیسے نکالنے کا حکم دینا کہ بھائی یہ خرچ کرو، میت خود مرنے سے پہلے بول رہی تو وارث ایسی وصیت کو نہ مانے کہ بھائی اتنے قرآن کرا دینا۔ قرآن دینا صدقہ، مطلب قرآن خرید کر کسی کو پڑھنے دینا، یہ تو صدقہ ہو سکتا ہے اس لیے کہ آپ نے ایک کتاب دی جو کہ علم کے اندر ہے، لیکن پڑھوانا وہ درست نہیں، یاد رکھیے۔ اسی طرح میت کی طرف سے شعبان رمضان کے اندر خاص طور سے صدقات کرنا، خاص طور سے کبھی بھی صدقہ کیجیے، اللہ اجر دیں گے ان کو، خاص طور سے نہیں شعبان چل رہا، نہیں یہ رمضان چل رہا، نہیں یہ محرم چل رہا، یہ ایسا نہیں، آپ کبھی بھی دے سکتے ہیں، خاص مت کیجیے۔ اسی طرح برسی بنانا اور برسی کے موقع پر قرآن خوانی کرنا، کھانا کھلانا اور مٹھائیاں تقسیم کرنا، یہ بھی سب بدعت ہے، اور سمجھتے ہیں کہ میت کو ثواب ملیں گے، جو پسند کی مٹھائی ہے وہ لا کر کھلاتے ہیں لوگوں کو، پھر برسی کے دن کھانا ہوتا ہے، قرآن پڑھتے ہیں، ان تمام کا ثواب نہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں قرآن پڑھ کر ثواب مردوں کو بخشنا، تقسیم کرنا، یہ بھی نہیں ملتا ہے۔ قرآن پڑھنا ایک ایسی بدنی عبادت ہے جو زندگی میں میت کو خود کرنا تھی، نماز پڑھنا ایک ایسی بدنی عبادت ہے جو میت کو زندگی میں خود کرنا تھی، اس کا نہیں پہنچتا۔ حج اور عمرے کے تعلق سے حدیث ہے، صدقات کے تعلق سے حدیث ہے، ذکر جو خاص ہے استغفار کرنا، کچھ ذکر جو ملتا وہ ہے، لیکن اس کے علاوہ حدیث ہے کیا؟ نہیں، تو نہیں کر سکتے ہم، دلیل ہے تو ہم کام کریں گے، نہیں تو نہیں کریں، تو اس کا ثواب ملتا ہے، لیکن قرآن پڑھ کے مردوں کو بخشنے کی کوئی دلیل کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح بسم اللہ کا قرآن پڑھنا، میت کو ثواب پہنچانے کے لیے ہر آیت پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور بولتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، یہ ہر لائن پہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بول کے ہاتھ پھیرتے ہیں اور اس کو بسم اللہ، کچھ لوگ سائڈ میں رکھتے ہیں، کچھ لوگ پورا پھیرتے ہیں، بسم اللہ کا قرآن مطلب پورے قرآن کو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اور بولتے ہیں یہ میت کو بخش دیا گیا، اس کا ثواب میت کو نہیں ملتا، یہ بدعت ہے۔ اسی طرح آیت کریمہ کی مجلس کرنا، چیوں پر، موتیوں پر، منکوں پر، آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، ٹھیک، اور یہ پڑھنا، اور یہ بہت سی بار تو میت جب تک نہیں اٹھتی جب تک کہ بولے ایک توشہ تو ایک پارسل تو کرنا ہی ضروری ہے۔ ایک جگہ ایک میت کو 5 گھنٹے رکایا گیا، میں تھا اس میت میں، چھوٹے تھے ہم لوگ، دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا، تو نہیں بولا یہ مجلس ختم نہیں ہوئی، کیا کی مجلس؟ تو آیت کریمہ کی، میت کے دفنانے سے پہلے آیت کریمہ ایک پارسل ہو جانا اس کو بولے، تو اس کے لیے عورتیں بیٹھ گئی، اور یقین جانے اب ظہر سے مغرب تک بیٹھے ہو اور ایک بھی نماز نہیں پڑھے، کہ تو کیا کر رہے تھے؟ وہ مردے کو ایصال کر رہے تھے نا۔ اب ان کے ایصال کو کون آئیں گا جو اتنی نمازیں چھوڑ دی، اگر مر جائے تب تو نہیں ایصال، میں نے شروع میں کہا نا، اس لیے کہ مردے کو ثواب پہنچانے کی اتنی انٹینسٹی کہ زندہ رہنے کے لیے جو چیز چاہیے اس کی بازو فقیر بھوکا ہے اس کو کھلانے کی اتنی فکر نہیں، جتنا مر گیا انسان تو اس کے نام سے کچھ وہ کرنے کا اور خود کھانے کی اتنی فکر، کھلانے کی نہیں، عجیب ایک مزاج، یا وہ زندہ تھا تو اس کو کھلانے کی اتنی تڑپ نہیں تھی جتنا اس کے نام سے کھانے کی تڑپ ہے ہمارے پاس، تو بہرحال وہ اس کو نہیں ملتا، یاد رکھیے۔ 1.25 لاکھ بار، 70,000 بار لا الہ الا اللہ کے لوگ توشے بنا کے پہلے سے رکھ دیتے ہیں، مطلب 70,000 بار ایک، 70,000 بار دو، 70 مطلب اسٹاک رہتا ہوں نا کہیں تو ورچوئل اسٹاک پورا بھرا ہوا رہتا ہے، اور حالت تو یہ کہ پارسل بھی کر دیتے ہیں، جیسی کسی کی موت کی خبر آئی، اے اللہ اسٹاک میں سے ایک ان کو، اور بولتے میں نے 70,000 تمہارے ابا کو شفٹ کر دیا، بس وہ بولتے شکریہ۔ بہت سے لوگ آتے بھی، بہت سی عورتیں ہوتی ہیں بوڑھی محلوں میں، ان کے آتے کہ وہ ہمارے ابا کا انتقال ہوگا، ایک پارسل کر دی 70,000 کا، بولتے ٹھیک ہے، وہ ایک 70,000 کا اسٹاک میں سے لیا اور آپ کو دے دیا، مطلب یہ رکھتے کیسا ورچوئل اٹھا کے اسٹاک میں پورا یہ 70,000 کے سلاٹس کہ ایک نکالتے اور دے دیتے، اور پھر وہ بولتا ہے شکریہ جزاک اللہ، پھر وہ ساڑی لاتے ان کے لیے، مصری، کاجو،
बादाम खजूर एक मखसूस तादाद में एक शीन में रख के लाल कपड़ा ढाक के कि आपने 70,000 का तोशा दिया तो हमारे तरफ से। और फिर वो औरत को ज़िंदगी भर अपना वली या अपना जिम्मेदार मानते वो लोग पूरे कि नहीं, वो औरत या आदमी इन्होंने 70,000 हमारे मैयत। फिर अगली बार के लिए उन्होंने उनके ख़ानदान के लिए तैयार करके बोलते मैंने देखो 5-6 और स्टॉक तैयार करके रखा, कोई भी हो जाए तुम्हारे पास तो आ जाना। मतलब एक तरह से वो बदुआ दे रहा कि तुम मरो, स्टॉक तैयार है। और बिल्कुल एहतराम से जाते, नहीं उन्होंने हमारे लिए पूरे इस साल तैयार करके रखे, को मर गया तो बेटे हमारी मगफरत उन्होंने पहले वैसा हाल कर दिया आपने कि बस मरो और इधर से एक साल मरो और इधर से एक पार्सल दे रहा है। 70,000 बार का ला इलाहा इल्लल्लाह, 1.25 लाख बार का जो है आयत करीमा और मुख्तलिफ बहरहाल चीज़ें होती पड़ती, इसका कोई वजूद और इसके कोई वो नहीं है। इसी तरह जो है जो बहुत से लोग जो है जुमा के दिन ख़बर की ज़ियारत करना और ये सोचना कि इससे उनका अकेलापन दूर होता है, उनको सवाब मिलता है, और फिर ख़बर पर जाकर जो है सर की तरफ से सूरे बकरा की कुछ आयतें पढ़ना और पैर की तरफ से पूरा सूरे यासीन पढ़ना, या आधा सूरे यासीन सर की तरफ आधा सूरे यासीन पैर की तरफ पढ़ना, ये सुन्नत साबित नहीं, बल्कि क़ब्रिस्तान में कुरान पढ़ने की ममानियत है, मना है। नमाज और कुरान नहीं होता क़ब्रिस्तान में, ठीक है, लेकिन बहरहाल लोग करते हैं और ख़ास ज़ियारत करते हैं। और जो ज़ियारत ना करे बोलते अरे तुम अपने मैयत को अकेला छोड़ते बैठे हो, बेचारा अकेला रहता होगा, जुम्मे के दिन भी तुम मिलने नहीं आ रहे, और पता नहीं क्या क्या अक़ीदे लगे। इसी तरह हम देखते हैं कि जो है जो एक काम और होता है हमारे वो है कि क़ब्र पर जो फूल डालते हैं, ये बड़ा अहम, ये भी आपके लिए मैयत पर क़ब्र पर जाकर फूल डालते हैं, क्यों? तो इससे बोले उसको अजाब कम होगा। अजाब कम होगा मतलब गुनाह में तख़फ़ीफ़ होंगी, है ना, एक तरह से ईसाल ही है, ये भी सवाब। ईसाल क्या होता है? या तो सवाब पहुँचाना या गुनाहों में तख़फ़ीफ़ कराना, इसको ईसाल बोलते हैं। तो क्या है, वो ख़ब्र पे जाते और फूल डालते। क्यों फूल डाल रहे ख़ब्र पे? ये तो बोले ये फूल डालने से हदीस में आता है, सही मुस्लिम की रिवायत, हवाले बड़े याद रहते अपने वफ़ात कि वो दो ख़बरें थी, अल्लाह के रसूल वहाँ से गुजरे और कहा कि इन दोनों पे अजाब हो रहा है, कोई बड़ी चीज़ की वजह से नहीं, मतलब एक गुनाह जिसको मामूली समझते थे दोनों, एक को पेशाब के छींटों को, दूसरों को चुगलखोरी की वजह से, लिहाजा आपने एक खजूर की टहनी तोड़ी और टहनी को दोनों ख़बरों पर रख दिया और कहा कि जब तक ये टहनी हरी रहेंगी इंशाअल्लाह इन पर अजाब नहीं होगा। तो लिहाजा हम भी क्या कर रहे हैं, हमारे मैयत की और दूसरे ख़बरों पर भी सवाब सबका चाहिए ना, उनको ज़िंदगी में कभी सबको फूल नहीं दिए, फल नहीं दिए, खिला, लेकिन अभी सवाब चाहिए। सबके ख़बरों पर भी फूल डाल देते हैं और अपनी मैयत ख़बर बहुत से फूल डालते हैं। ये भी एक बिदत है और ये ईसाल का तरीक़ा नहीं। क्यों बिदत है? ये हदीस में है नहीं, तो मैं बताता हूँ ना। हदीस में अल्लाह के रसूल को बज़रिए वही बताया गया था कि 2 लोगों पर अज़ाब क़ब्र हो रहा है। तेरी मैयत पे भी हो रहा है क्या अज़ाब क़ब्र? जो लोग क़ब्रों पर फूल डालते, मैं उन्हें कहता हूँ ये मैयत से बदगुमानी कर रहे हो। अच्छा चलो भाई, हमारे अब्बा तो शराबी थे, कबाबी थे, ये थे, वो थे, तो डाल रहा। जिसको सबसे बड़ा वली मानता उसके ऊपर भी चादरें चढ़ा रहा, तू तो ले जाकर बख्शा, जो दूसरों को बख्शा रहा उसके ऊपर फूल डाल रहा तू। मुझे बोलिए आप, ये बदगुमानी हुई नहीं हुई मैयत के साथ? आपकी दलील क्यों? आपने खुद बोलते ना कि रसूलुल्लाह ने ख़बर पे डाला था, तो मेरा आपसे सवाल है, ख़बर पे रसूलुल्लाह ने डाला था तो क्यों डाला था? अजाब हो रहा था, तो तुम क्यों डाल रहे हो? जिसको तुम वली बोलते हो, जिसको तुम बोलते हो कि ये तो हमको बख्शाएंगे, मग़फ़िरत कराएंगे, हाथ पकड़ के ले जाएंगे, अब इसकी मग़फ़िरत के लिए तुम झाड़ के झाड़ ला के डाल दे रहे हो उसके ऊपर। अच्छा, हदीस में क्या अल्फाज है? खजूर की टहनी रखी थी, फूल तो नहीं डाला था ना खजूर का, तो हदीस के मुताबिक हमने भी खजूर की टहनी तोड़ के लाना और रखना, फूल क्यों रखना? इसी तरह खबरों पर फूल लगाना, इस झाड़ लगाना इस नीयत से जब तक झाड़ रहेगा अजाब नहीं होगा। क्योंकि हदीस में अल्फाज ने बोले जब तक ये टहनी हरी रहेंगी तो इंशाअल्लाह, यकीनी बात नहीं थी, इंशाअल्लाह इन पर अजाब नहीं होगा। तो हम तो झाड़ी लगा दे रहे, बोले परमानेंट अजाब होंगे नहीं, अब तक झाड़ रहेंगे। क्या ख़यास है और क्या अखली दलील है भाई? ऐसा ख़यास दूसरे मसाले में नहीं चलता, यहाँ बड़ा चलता मैयत के साथ। मैंने कहा ना, मैयत कोई मर जाए तो वहाँ मुफ्तियान का ढेर रहता हूँ। आप मुँह खोलने से पहले एक फतवा दो, गलत है वो, तो आपको सुन लेना पड़ता है, भाई गलत है, चलो, क्योंकि वो ऐसा लड़ने को आएंगे जैसा उसके बाप की खबर बन रही हो और उसमें कुछ गलती हो रही। इतना इस मामले में बर्दाश्त नहीं करता मैं, हाँ मुसलमान का मामला। लेकिन दीगर नमाज के मसाइल में से कुछ पढ़ता ही नहीं, तो अब क्या मालूम रहेंगे उसको मसाइल नमाज की क्या है हालत। तो ये तो बहरहाल, तो खबर पे फूल डालना कि इसको सवाब मिलता है, ये बिदत है। इसलिए कि आप सबने एक गुनाहगार की डाली थी और मुझे और आपको नहीं पता अल्लाह उसके साथ क्या कर रहा है, तो लिहाजा मुर्दे के साथ बदगुमानी रखना शरीयतन जायज़ नहीं। हमको हर किसी से अच्छा गुमान रखना, आप अच्छे, सब अच्छे, जब तक कि आपकी बुराई सामने ना आए, तो लिहाजा वो भी अच्छा है। हो सकता है मौत की वक्त तौबा कर ली रब से, तो क्यों बदगुमानी करते हो, है ना? और वो गायब से वही के जरिए आपको बताया गया था, मुझे कहाँ वही आती है जो मुझे पता चले उसके साथ क्या हो रहा है, लिहाजा ये भी गलत है। इसी तरह जो है मैयत पर जो है ज़ियारत को गए तो पैसे रखना, ये भी एक अजीब बात है। इससे बोले मैयत की मग़फ़िरत होती है। बहुत से लोग
مردے کو دیکھنے جاتے ہیں، ابھی وہ تدفین نہیں ہوئی، اس کی لاش پڑی ہے اور لاش پر پیسے رکھتے ہیں، جیسا وہ رکھتے ہیں نا دلہن کے ہاتھ میں لڑکی دیکھنے گئے تو فلاں، تو میت پہ بھی پیسے رکھ کے جاتے، اور وہ جو میت والے رہتے وہ اس کو اٹھا کے بازو کر دیتے صدقہ بول کے اس کے نام سے، میت پر کیش رکھتے ہیں۔ اسی طرح میت کے سینے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول لکھتے، کیسے؟ سرمے سے۔ اس طرح میت کے پیشانی پر لکھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول سرمے سے، اس کا کوئی ثواب نہیں۔ اسی طرح میت کو تدفین کرتے وقت عہد نامہ، اس کے علاوہ قرآن، اس کے علاوہ مختلف کتابیں، اس کے علاوہ مختلف لیٹرز، یہ ولی کا لیٹر، وہ پیر کا لیٹر، ان کا لیٹر کہ یہ دو وہ دو بول کے پورا اس میں ریٹرن، یہ سب چیزیں جائز نہیں، اس کا کوئی میت کو ثواب نہیں ملتا یا گناہ میں تخفیف، چونکہ ایصال اسی کو کہتے ہیں، تو ثواب میں بڑھوتری یا گناہ میں تخفیف یہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو ہے ہم دیکھتے ہیں جو ہے کہ ثواب کی نیت سے جو ہے عہد نامہ، قرآن رکھنا یا سینے پر کوئی چیز لکھنا، سر پر کوئی چیز لکھنا، یہ تمام چیزیں درست نہیں ہیں اور غلط ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو ہمارے سماج میں ثواب کی نیت سے لوگ کرتے ہیں جو صحیح نہیں ہیں، اور وہ چند باتیں تھی ابتدا میں جو ایصال پہنچتا ہے تو کوشش کریں جو ایصال پہنچتا ہے اس کو پہنچائے، اور یہ باقی بدعتی ایصالوں سے، من گھڑت ایصالوں سے، بے بنیاد اور بے دلیل ایصالوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اب ایک آخری بات ختم کروں گا، بہت سے لوگ نہیں کر لیے تو کیا ہوا، یہ سب سے بڑا بم رہتا ہے، کر لیے تو کیا ہوا، نہیں حدیث میں نہیں نماز نہیں ملتی لیکن کر لیے تو کیا ہوا، نہیں قرآن میں نہیں ہے فلاں ہے لیکن پڑھ لیے تو کیا ہوا، اب بہت مشکل ہو جاتی۔ دیکھیے شریعت جو ہے اس کی ایک حکمت ہے، انسانی ذہن سوچ سمجھ کے اعتبار سے شریعت نے ہم کو کیا کیا، اتنا ہی دیا جتنا ہم یاد رکھ سکتے ہیں آسانی سے۔ شریعت کا اصول یہ ہے کہ کچھ چیزوں کا کرنا بتا دیا اور کچھ چیزوں جس سے بچنا ہے اس کو بتا دیا تاکہ باقی چیزیں آپ سمجھیں۔ جیسے مثال، وضو کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا وہ بتانا زیادہ بہتر ہے یا کن چیزوں سے ٹوٹتا وہ بتانا زیادہ بہتر ہے؟ کہ تو کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا کی فہرست بنائیں گے تو کروڑوں چیزیں جن سے نہیں ٹوٹتا ہو، لیکن کن سے ٹوٹتا بتانا بہت آسان ہے، 5-6 چیزیں ان سے ٹوٹ جاتا، ختم ہو گیا نا، مطلب باقی چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، سمپل ہے۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ سیب کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ثابت کر کے بتاؤ، تو کہاں سے بتاؤں گا میں؟ کہ تو کس سے ٹوٹتا وہ بتا سکتا ہوں، نہیں ٹوٹنے کی دلیل نہیں ملیں گی چونکہ شریعت نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اسی طرح ایصال کیسے ملتا ہے بتا دیا، کن سے نہیں ملتا چھوڑ دیا، چونکہ بہت لمبی فہرست بنیں گے نا، ان سے نہیں ملتا، اس سے نہیں ملتا، قرآن پڑھنے سے نہیں ملتا، نماز پڑھنے سے نہیں ملتا، یہ کرنے سے نہیں ملتا، کیا ملتا بتا دو تو باقی آپ سمجھ جائیں، شارٹ اینڈ سویٹ، آپ کو یاد بھی ہو جاتا آسانی سے۔ تو شریعت نے حکمت کے ساتھ جو ہوتا ہے بتا دیا۔ آپ تو بولیں گے کر لیے تو کیا ہوا، تو گویا آپ شریعت سے زیادہ حکیم ہیں، اللہ کی ذات زیادہ حکیم ہے، آپ کو زیادہ معلوم ہے، اور صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز نہیں معلوم ہے آپ کو وہ پتہ چل گئی، یہ ہوا۔ پھر اس کا آپ کیا کریں، جو بولیں کیا ہوا تو یہ ہوا، سمجھ رہا کہ آپ نے زائد کر دیا، تو کیا کرنا ہے بتا دیا گیا، باقی چیزوں سے آپ کو رکنا ہے، یاد رکھ۔ تو لہٰذا یہ ہے ایصال کے طریقے، اور یہ جو چیزیں رائج تھی، جو میں نے رائج چیزوں کے بارے میں بتایا، جو بدعتیں ہیں یہ مختلف زمین زمانوں سے بدل سکتی، یہ میں نے ہندوستان کے اور اپنے ماحول کے حساب سے رکھا، کہیں کچھ اور کہیں کچھ اور ہوتا ہوگا، آپ سمجھ جائیے، اور کچھ بھی ہوتا ہوگا تو سوال کرنے کی مجھ سے ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ کیا ملتا ہے میں نے پورا رکھ دیا الحمدللہ، تقریباً میں نے کوشش کی اس کی عنوان پورا رکھوں، کچھ ایک آدھ بات چھوٹی ہوں گی تو انشاءاللہ آ جائیں گے، لیکن کیا ملتا ہے، ورنہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، ارے ہمارے پاس تو لوگ جو ہے چیوں کو پڑھ کر پانی میں ڈالتے ہیں، اب ضرورت ہی نہیں، اس میں تھا کہ چیوں کو پڑھ کے پانی میں ڈالنا سنت ثابت ہے، آپ سمجھ جائیے بدعت میں ہے پھر، چونکہ یہ سنت ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو لہٰذا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا کیا ہوا، تو آپ نے ایک بدعت ایجاد کی اور یہ بتایا کہ اللہ کے رسول اور صحابہ کو جو چیز نہیں معلوم ہے ہم کو پتہ چلی۔ اسی پہ اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کے لیے جو ہے کتاب و سنت کو سمجھنا اور اس سے عمل کرنا آسان کرے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔